الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وأصحاب سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بواسط الحمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رونق محفل حامل نسبت عظیم حضرت قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظل العالی محترم حافظ حبیب صاحب و جملہ شرکائے محفل منتظمین مسجد حاضہ اور جملہ سامعین، آج کی اس باوقار محفل میں آمد مجھے پچھلے سال کی یاد دلا رہی ہے. غالباً میں اسی عنوان کے تحت اسی جلسے شہادت امام عالی مقام کے پاکیزہ عنوان پر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اس مسجد میں حاضر ہوا تھا، اور میں ممنون ہوں المدینہ مسجد کی ساری انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان پاکان امت کے بارے میں اپنے معافی ضمیر کو لفظوں کا جمع اس مسجد میں آ کر کہوں. اللہ ان منتظمین کو بھی اجر عطا فرمائے. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ایک دو باتیں کہیں اور ان کی گفتگو میں سعادت کا فیضان نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے وہی جملے کہے جو ان کی نسل میں ہمیشہ اہل حق کی زبان پر قائم رہے، اور ان کی خوبصورت گفتگو اور خوبصورت چہروں اور خوبصورت عادات کی وجہ سے ہر وقت اہل بیت کا وقار بلند اور اعلیٰ اور ہر وقت مومنین کے دلوں میں ہمیشہ قائم اور دائم رہا. اللہ ان کو بہت بڑی عمر عطا فرمائے. میں ان سے اجازت لے کے ممبر پر بیٹھا ہوں. ان کے شرف اور ان کے مقام کو میں سمجھ نہیں سکتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے یہ ایک واحد نسب ہے جو قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی قائم رہے. باقی جتنی برادریاں ہیں یہ عارضی ہیں. رسول اللہ کا خاندان یہ صبح محشر بھی اپنے چمکتے چہروں کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھے گا. سب کو پتہ چلے گا کہ یہ نسبت رسول ہے. اور میں پچھلے سال بھی کہا تھا کہ واٹر اسٹریٹ والوں آپ سب خوش قسمت کہ آپ کو اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات بتانے کے لیے
اللہ نے جو شخصیت آپ کو دی ہے اس پہ فخر بھی کرو اور شکر بھی کرو، اور اس نعمت کی قدر کرو، ان سے تعلق جوڑے رہو۔ اور یہی تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ سید بھی ہو، سنی بھی ہو۔ اس سیادت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں، کہ سید بھی ہو، سنی بھی ہو، سچا بھی ہو، سچا بھی ہو، اور عالم بھی ہو، صاحب فیض بھی ہو، صاحب نسبت بھی ہو، صرف نام سے سید نہ لگتا ہو، چہرہ بھی گواہی دے رہا ہو۔ تو آپ کو پھر اور کیا چاہیے؟ بڑی نسبت ہے۔ اللہ ہمیں ان کی شخصیت اور ان کے وجود اور ان کی یہاں موجودگی، ان سب سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے مرکز میں کسی وقت علوم اسلامیہ کی کلاسیں شروع کریں گے، تو اس کی جو رونق اور اس کا جو ذمہ اور اس پر اعتماد اور اس کو چلانے سنبھالنے کی درخواست انشاءاللہ انہی کی خدمت میں پیش کی جائے انشاءاللہ۔ بہرحال وقت، مجھے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے وقت کے حوالے سے، لیکن آپ نے جس عارفانہ انداز میں، مخلصانہ اور پیار بھرے کلمات میں مجھے سمجھایا ہے، یہ میں ہی سمجھ سکتا۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور پھر آخر میں ذکر کی بھی فرمائش ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، شاہ صاحب کی بات سے میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ ذکر تو ہر ایک کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، فَاذْكُرُو یہ جمع کا صیغہ ہے، سب کے سب مجھے یاد کرو، سب مل کے ایک کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِی، نی ایک ہے، یہ جو آگے ضمیر ذکر ہو رہی ہے یہ ایک ذات ہے اللہ کی، مل کے سارے اللہ کو یاد کرو۔ لیکن کچھ ایسے تجربات ہوتے ہیں، کچھ ایسی واردات ہوتی ہیں، کچھ ایسے اہل حق کے معمولات ہوتے ہیں کہ ان کو پسند کر لیا جاتا ہے، پسند کر کے پھر ان کو مستحبات کا درجہ مل جاتا ہے، اور ان چیزوں کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ مجھے ایک فخر ہے کہ میں نے بچپن سے مجالس ذکر میں شرکت اور اپنے ناری شریف کے ماحول میں رہ کر اس لذت کو محسوس کیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک ذکر کر بھی رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جدھر بھی یہ محفل ہوتی ہے ہر ایک روحانی سکون اور کیف محسوس کرتا ہے۔ یہ میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے مجھے یہ ذوق عطا فرمایا۔ بات ان کی ہے، آپ واٹر سٹریٹ والے بھی الحمدللہ باذوق لوگ ہیں، اور علم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور میرے پاس علم تو نہیں ہے لیکن محبت تو ہے، اور محبت کے اظہار میں ہمیشہ لفظ بدلتے رہتے ہیں، مزاج بدلتے رہتے ہیں، عادتیں بدلتی رہتی ہیں، اظہار محبت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ جو میری محبت ہے اس کے اظہار کے لیے خدا خود ہی مجھے لفظ عطا فرما دے۔ میری دعا ہے، میں نے بھی بات شروع نہیں کی، دعا میں نے کر دی ہے، جو اللہ عطا فرمائے گا میں آپ کو پیش کر دوں گا، اگر نہیں ملا تو بیٹھ رہیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کر لیں گے، لیکن اپنے علم پر اعتماد نہیں۔ اب تک میرے ذہن میں کچھ نہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیونکہ میں خانہ خدا میں ہوں، کوئی ذہن میں ایسا نقطہ نہیں کہ یہاں سے بات شروع کروں، تو میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اس لیے تاکہ بات اندر سے شروع ہو تو پھر باہر آئے۔ پڑھیں درود شریف۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ بس یہ چاہتا ہے وہ یہ ارادہ فرماتا ہے لیذھب تاکہ وہ تم سے لے جائے، تم سے دور کر دے عنکم تم سب سے، لیذھب تم سے لے جائے، لیذھب دور کر دے، الگ کر دے، پرے کر دے، ہٹا دے، عنکم تم سب سے الرجس ناپاکی کو۔ کس سے؟ اہل البیت، اہل بیت سے۔ اللہ یہ ارادہ فرما رہا ہے کہ وہ اے اہل بیت تم سے رجس کو، ناپاکی کو، گندگی کو، ہر طرح کے عیب کو تم سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ اور جب یہ دور ہو جائے تو پھر تمہیں پاک بھی کرے، دور کرے پھر پاک کرے، تطہیرا ایسا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ صرف پاک نہیں کرنا، پاک ایسا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ جب ہم فقہ کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو آپ جو جمعرات کو جامع محی الاسلام میں آتے ہو تو آپ کو پتہ ہے عرصہ 3 سال سے ہم عالمگیری، فتاوی عالمگیری کا درس دے رہے ہیں۔ اس میں جب ہم طہارت کی بحث سے گزرے تھے تو آپ کو پانی کی اقسام بتائی تھی، وہاں پر بھی تطہیر کے مسائل آئے تھے کہ پانی جو پاک ہو، قابل استعمال ہو، وہ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے۔ طاہر کا مطلب خود پاک ہوتا ہے، اور مطہر وہ ہوتا ہے جو خود تو پاک ہو پر دوسرے کو بھی پاک کر دے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی ہوتا ہے۔ اب سب آگے ادھر آگے، طاہر جو خود پاک ہو، اور مطہر جو خود تو پاک ہو لیکن دوسرے کو بھی پاک کر دے۔ تو طاہر سے مطہر کا درجہ اعلیٰ ہے۔ طاہر کا فیض صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، اور مطہر وہ ہوتا ہے جو خود تو فیض والا ہوتا ہے، دوسرے کو بھی فیض یاب کر دیتا ہے، یہ مطہر ہوتا ہے۔ وہ پانی جو استعمال ہو گیا وضو میں، آپ نے ہاتھ دھوئے، شرط یہ کہ آپ کے ہاتھ نجاست سے آلودہ نہ ہو۔ شرط کیا؟ کہ آپ کے ہاتھ نجاست سے مس نہ ہوئے ہوں۔ تو آپ جب پاک پانی لے کر ہاتھ دھوتے ہیں تو ان ہاتھوں سے جو پانی گرتا ہے وہ پانی طاہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طاہر ہوتا ہے۔ اب وہ پانی جو آپ کے ہاتھوں سے نیچے گر رہا ہے یہ پاک ہوتا ہے، اور اتنا پاک ہوتا ہے کہ یہ گرنے کے بعد اگر آپ کے تن پر گرے تب تن ناپاک نہیں ہوتا، چونکہ وہ پاک ہے۔ اس سے پتہ چلا پاک جب تک آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کا تن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ جتنا آپ کے کپڑوں پہ گرے کپڑا پھر پاک ہے، یہ پانی آپ کے جسم پہ گرے پوری قمیض گیلی ہو جائے تب بھی پاک ہے،
لیکن وہ جو ابھی ٹوٹی سے آ رہا ہے اور ہاتھوں پر ابھی گرا نہیں، اس کا مقام اور ہے، اور جو ہاتھوں سے لگ کے نیچے گر رہا ہے اس کا مقام اور ہے۔ وہ جو نیچے گر رہا ہے، جہاں گر رہا ہے اس کو ناپاک نہیں کر رہا، لیکن جو اوپر سے آپ کے ہاتھوں پہ گر رہا ہے یہ خود بھی پاک ہے، اپنے آپ کو فنا کر کے آپ کو پاک کر رہا ہے، چونکہ یہ اب پاک ہے، مطہر نہیں رہے گا۔ مطہر جب ہوگا تو آپ کے جسم سے مس نہیں کرے گا، جیسے ہی مس کرے گا یہ مطہر سے طاہر آ جائے گا، یہ طاہر کی منزل میں قدم رکھے گا، یہ اپنی شان کو قربان کرے گا تاکہ آپ پاک ہو جائیں، آپ صاف ستھرے ہو جائیں۔ تو طہارت قربانی کا نام ہے، طہارت لٹانے کا نام ہے، طہارت اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام ہے۔ اگر خود پاک ہونا ہو تو مشکل نہیں، لیکن اگر ساری چیزوں کو پاک رکھنا ہو تو اپنے آپ کو، اپنے ذات کو تکلیفوں سے گزارنا پڑتا ہے، مشقت سے گزارنا پڑتا ہے۔ دین مصطفیٰ یہ پاک ہے، پاک تھا اور پاک رہے گا۔ کسی نے اسے ناپاک کرنے کی کوشش کی، خون حسین گرا اور اس کی طہارت کو محفوظ کر لیا۔ ماشاءاللہ، طہارت بہت بڑی نعمت ہے، اور طہارت وہ دے سکتا ہے جو صرف طاہر نہ ہو، مطہر ہو، اور سب سے پہلا مطہر ارض و سما میں اور ارض سما سے باہر ایک ذات ہے جو رب العالمین کی ذات ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو، نبی پاک کے گھرانے کے افراد کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ارادہ کر رہا ہوں، میرا یہ پلاننگ ہے کہ میں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دوں۔ جب ناپاکی دور ہوئی تو طہارت آئی، وَيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں پاک صاف کر دوں، تطہیرا، ایسا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اگر تم پانی کا استعمال کر کے اپنی جنابت کی نجاست حکمیہ کو دور کر سکتے ہو، اور اگر پانی کا استعمال کر کے جسم پر لگی غلاظت کو دھو کر نجاست حقیقی کو دور کر سکتے ہو، پانی کے استعمال سے اپنے تن پر آئی ہوئی ہر نجاست کو رفع کر سکتے ہو، بے وضو ہو تو پانی استعمال کر کے تم طہارت حاصل کر سکتے ہو، اگر جنبی ہو گئے ہو تو غسل کر کے پھر طہارت حاصل کر سکتے ہو۔ اب یہ تو وہ انسان ہے جس نے طہارت حاصل کی، اپنے لیے حاصل کی، اور زمین کی جنس سے حاصل کی۔ پانی بھی وہی سے آیا، یہ خود بھی وہی سے آیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، جسے اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ کیا، جسے رب نے طہارت کے درجوں پر فائز کرنا چاہا، اس حسن اور اس حسین کو جب رب نے پاک کرنا چاہا تو یہ بھی تو سامنے دے رکھا کہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، ان میں حسن مشترک ہے، ان کی صورت میں جمال، سیرت میں جمال۔ رب ہر طرح کی غلاظت کو دور کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ طہارت نہیں جو پانی سے آ سکتی ہے کہ وہ تم بھی حاصل کر سکتے ہو، یہ وہ پانی نہیں کہ تم کنویں میں چھلانگ لگا کے حاصل کرو، سمندروں میں غوطہ لگانے سے یہ طہارت نہیں ملتی، دریاؤں میں تیرنے سے یہ طہارت نہیں ملتی، یہ پانی کا استعمال کرنے سے یہ طہارت نہیں ملتی، نہ یہ ذکر سے طہارت ملتی ہے، نہ تلاوت سے طہارت ملتی ہے کہ یہ تم بھی کرنا جانتے ہو، اللہ کا ذکر تم بھی کرتے ہو، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا ذکر بھی پاک کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی پاک کرتی ہے، لیکن یہاں پر خدا تلاوت سے پاک نہیں کر رہا، ذکر سے پاک نہیں کر رہا، پانی سے پاک نہیں کر رہا، بلکہ
اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ اپنے اسم ذات کا ذکر فرماتا ہے کہ میں تمہیں دنیا اور دنیا کی منصوبہ اشیاء سے پاک نہیں کرتا، بلکہ خود پروردگار بن کر جس طرح ساری مخلوق میں اپنے محمد کو منفرد، یکتا، ممتاز اور الگ اور ایک بنایا ہے، اسی طرح اہل بیت محمد کے خاندان ہونے کے سبب سے تمہاری طہارت دنیا کے پانی سے نہیں ہونی، رحمت خدا سے ہونی ہے۔ پتہ چلا اللہ نے طہارت کا ذکر فرمایا، لیکن وہ شے مطہرہ جو پاک کرتی ہے ان اشیاء کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی فاعلی حالت کا ذکر فرمایا انما یرید اللہ، تمہیں اللہ پاک کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے۔ وضو کی طہارت میں جسم پاک ہوتا ہے، وضو کی طہارت میں جسم پاک ہوتا ہے، غسل کی طہارت میں جسم پاک ہوتا ہے، اور یہ طہارت پانی سے آتی ہے۔ اور اللہ نے جس نبی کو یہ مقام دیا اور اس کی اولاد اور اس کی ازواج کا ذکر کیا، وہ رب اپنے نبی کو اس نے کتنا پاک بنایا، کتنا صاف بنایا، اتنا کامل بنایا کہ ہم وضو کرتے ہیں ہماری کھال کے جو باہر جسم ہے یہ پاک ہوتا ہے، اندر ہم وہی ہوتے ہیں۔ نبی پاک کھال کے اندر بھی پاک ہے، کھال کے باہر بھی پاک ہیں۔ اور میں نے ایک جگہ کہیں کہا تھا، مجھے یاد نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا، یہ اندر سے آتا ہے، اور اندر سے تمام تر آپ کے نمکیات لے کر اندر کی جتنی کثافتیں ہیں جسم کی ان کو لے کر آپ کے مثان سے یہ پسینہ نکلتا ہے، اور اندر کی ایک طریقے سے یہ بھی ایک میل کچیل کا نام ہے پسینہ، اور اگر اس میں 1-2 دن لگ جائیں تو اس سے ناقابل برداشت بو آتی ہے جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنے جسم نہ دھوئیں تو زندہ ہونے کے باوجود بو آنے لگے، لیکن وہ جو ساری کائنات کے لیے بو کی علامت ہے، میل کی علامت ہے، کچیل کی علامت ہے، نفرت کی علامت ہے، وہی شے میرے مصطفیٰ کی عظمت کی علامت ہے، آپ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کی علامت ہے کہ کھال کے اندر سے آنے والا پسینہ اس کو اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ اس کو بطور خوشبو کے استعمال کیا جائے۔ ساری کائنات میں جہاں وہ پسینہ بو عام کرتا ہے، پسینہ مصطفیٰ خوشبو عام کرتا ہے، تو فرق تو ہے نا۔ یہ وہ طہارت ہے جو آپ کو اور کہیں نظر نہیں آتی۔ اب جس تن سے یہ تن الگ ہوئے، جس تن سے یہ تن جدا ہوئے، جس تن سے یہ تن روئے زمین پر آئے، اور جس گھر سے ان کے آگے مزید گھر بنے، ان کو بھی تو یہی طہارت دینی تھی نا۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح پیارے محمد کو آپ کو ہم نے طاہر مطہر بنایا ہے، جو آپ کے گھر میں آ گیا، آپ کی چھت کے نیچے آ گیا، اس کو بھی ہم طہارت دینے والے ہیں۔ اور میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کو پاک کر دے۔ یہ ارادے کی بات ہو رہی ہے۔ ارادہ کیا ہے کہ آپ کو پاک کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے
کیا یہ پاک ہوئے؟ تو جواب کہاں سے ملے گا؟ جواب آپ کو محبت سے تو نہیں دینا، کیونکہ محبت تو صرف اپنے لیے ہوتی ہے، دوسرے کے لیے محبت کے جواب کافی نہیں ہوتے۔ دوسرے دلائل چاہتے ہیں، دوسرے حقائق چاہتے ہیں، دوسرے گراؤنڈز مانگتے ہیں، دوسرے لوگ ایویڈنس مانگتے ہیں، پروف مانگتے ہیں، دوسرے لوگ آپ سے روایات، صحیح روایات طلب کرتے ہیں۔ اور میں اس چیز کو بتانے کے لیے، اس آیت کی تشریح کے لیے سہارا قرآن سے لیتا ہوں، اور اس آیت کی تشریح قرآن کے دوسری حصے سے پیش کرتا ہوں۔ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، یہ ارادہ فرماتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ اب یہ اللہ کے ارادے کی بات ہے، اور اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے، انما امرہ اذا اراد اللہ، انما امرہ، بولو نا آگے کیا ہے؟ اذا اراد اللہ، آگے بولو، اذا اراد شیئا، اللہ نہیں ہے۔ آپ سب سے غلط لقمہ بیٹا، تو منظر ٹھیک کرو پھر دسے۔ انما امرہ، وہاں پر بھی انما ہے، اور اہل بیت آیت تطہیر میں بھی انما ہے، اور انما ایک خاص دائرے کے اندر بات ہو تو استعمال ہوتا ہے۔ بات جب خاص ہو اور محدود معنی کے اعتبار سے محدود ہو، ایک حصار میں ہو، ایک دائرے میں ہو، تو انما کا استعمال کیا جاتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما، اور پھر انما اذا، انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ کا امر اور اس کے معمولات اور اس کے جو حالات ہیں، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن، وہ پھر کیا کہتا ہے؟ اس شے کو کن کہتا ہے، فیکون، اگلے لمحے وہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ ارادہ کرے تو رب کا ارادہ تیری طرح تو نہیں، رب کا ارادہ میری طرح نہیں، وہ اپنے ارادے کی خود تفصیل بیان کر رہا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں تبلیغ پر چلو، نہیں جا سکتے، چلو ارادہ تو کرو نا، ثواب مل سی ارادہ کرنے نا، نیت کر لو، تانوں نیت کرن دا ثواب تے مل جاسی، بھاویں تسی نہ جا سکو لیکن تسی نیت تے کر لو۔ ارادہ، اور نیت کس نو کہتے ہیں دسو نا؟ کو بولنے دا کوئی تہاڈی نیت ارادہ ہے کہ نہیں؟ نیت کس نو کہتے ہیں؟ دل دا ارادہ۔ ہاں، یہ جس نے کہا اچھی بات کی، دل کا ارادہ، دل جس چیز کی طرف رغبت کرے نا، کہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ اس لیے ہمارے فقہ میں بھی ہے کہ نیت کے لیے لفظ ضروری نہیں، دل میں اگر وہ پلاننگ موجود ہے نا کہ میں 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں اور یہ فلاں وقت ہے، تو بس یہی کافی ہے۔ الفاظ کی ادائیگی جو ہے یہ مستحب ہے یا سنت ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آپ ارادہ کریں میں مکان بناؤں گا، آپ فوت ہو گئے، اب بنا سکتے ہو؟ بولو نا۔ آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا بزنس کھولوں گا، جتنا آپ نے جمع کیا ہوتا ہے وہ کونسل والے لے گئے، اب بتاؤ مجھے، آپ بزنس کر سکتے؟ نہیں کر، ارادہ کیا آپ نے، ارادہ کرنا آپ کے اختیار میں تھا لیکن اس کو پورا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں شادی کروں گا، میرے 10-12 بچے ہوں گے، تو ساری زندگی تسیں کسا رشتہ ہی نہیں دیتا، تو بچے کڑے پاسوں آؤں، دسو آپ کا ارادہ پورا ہوا؟ نہیں۔ چلو کسی طریقے سے آپ نے کہا چلو یہ مسلمان تو نہیں دینے کو گوری نال رشتہ کر دینے، آپ نے رشتہ کر لیا، پھر آپ کو بچے ہی نہیں ہو رہے،
آپ کا ارادہ پورا ہوا نہیں. ارادہ جنم لینے کے لیے تو گنجائش ہے. ارادہ جب آپ کرتے ہو آپ کو انجام کی خبر نہیں ہوتی. اگر خبر ہو تو ارادے بند ہو جائیں. اگر آپ کو انجام کا پتہ ہو تو ارادے مسدود ہو جائیں. اگر آپ کو ارادوں کے نتیجے کی خبر ملے تو ارادہ وہیں پر جام ہو جائے. ارادہ اٹھنے ہی نہ پائے کہ اس بات کی نیت ہی کیا کرنی جس نے ہونا ہی نہیں. جس آدمی نہ وضو کیتا، نہ مسجد اندر گیا، نہ اس نے کپڑے پا، تو روڈ نے اوپر وہ کھلو کے آکھے 2 رکعت نماز زور، 2 رکعت نماز زور، سمجھ آئیے کیا 2 رکعت نماز؟ بھائی جب اس نے پڑھنی نہیں تو 2 رکعت کہے گا نا. جب روڈ پہ کھڑا ہے، کپڑے پاک نہیں، وضو نہیں، تو وہ ارادہ کرے گا؟ بولو کرے گا ارادہ نماز کا؟ جب وہ روڈ پر ہے، جب ناپاک کپڑوں میں ہے، وضو بھی نہیں، ارادہ کرے گا نہیں؟ کہ اس کو پتہ جو ہے کہ میرا یہ کام ہونا ہی نہیں، پڑھنی ہی نہیں نماز، تو ارادہ کرتے کرا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ نے دیکھا کبھی ہمارے گھروں میں جو یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نوجوان بھی، بعض بزرگ بھی، جن کو ایسے بزرگ بھی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ انہوں نے کبھی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے نیت کی نماز کی پر پھر نماز ان سے رہ گئی؟ ایسا نہیں. جو نیت کرتا ہے وہ اس کے لیے بندوبست اور تیاری بھی کرتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ٹوپی پہن رہا ہے، جمعے کا وقت تیز سے دوڑ رہا ہے، کپڑے بھی سفید پہنے ہوئے، اس کا یہ فعل ہی بتا رہا ہے کہ یہ نیت موجود ہے، یہ مسجد کو ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جس آدمی نے سر پر 5-6 بال کے علاوہ باقی سارے کٹوائے ہوئے ہوں، اور پتلون بھی اس نے پھٹی ہوئی پہنی ہوئی ہو، اور اس میں کئی جگہ اس کی جو پینٹس ہیں اس میں شگاف ہوں کئی جگہ، اور وہ دوڑ رہا ہو سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہو، مجھے بتاؤ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ نماز کے لیے جا رہا ہے؟ ارادہ نہیں. ارادہ آپ ہمیشہ جس چیز کا کرتے ہو اس کے لیے آپ کو نتیجے کی خبر کے بغیر یہ ذوق کا موجود رہنا، یہی ارادے کے لیے ایک بڑا وسیلہ ہوتا ہے. آپ ارادہ کرتے ہو وہ کام پورا ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن نتیجے کی آپ کو خبر نہیں. پھر ارادہ کرتے ہو، حالات سازگار نہیں ہوتے، آپ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتے، لیکن آپ کو اللہ نے سمجھایا تم مخلوق ہو میں خالق ہوں، تم محتاج ہو میں محتاج الہ ہوں، تم بنائے ہوئے ہو میں کسی کا بنایا نہیں، تمہارا باپ بھی ہے، تمہاری ماں بھی ہے، تمہاری اولاد بھی، جبکہ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں. میری جو قدرت ہے وہ تمہارے پاس نہیں، میری جو شان ہے وہ تمہارے پاس نہیں، میری جو ذات ہے وہ تیری ذات نہیں، میری جو بلندی ہے وہ تیری بلندی نہیں، میری جو معرفت ہے وہ تیری معرفت نہیں، میرا جو علم ہے وہ تیرا علم نہیں، میری جو قدرت ہے وہ تیری قدرت نہیں، اور میرا جو مقام ہے وہ تیرا مقام نہیں. تو ارادہ کرے تجھے خبر نہیں کہ آگے ارادہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ اپنے ارادے کی کیفیت خود قرآن میں فرماتا ہے، انما اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ جب ارادہ فرما لیتا ہے کسی چیز کے ہونے کا تو وہ اسے کن فرماتا ہے، اور جیسے ہی کن فرماتا ہے اللہ کا ارادہ عملی صورت میں سامنے نظر آتا ہے. ادھر ارادہ فرماتا ہے ادھر عمل ہو جاتا ہے، ادھر وہ نیت کرتا ہے اور اگلے لمحے وہ کام ہو جاتا ہے. اور میں اب اس سہارے سے آیت تطہیر کی طرف لے کر جا رہا ہوں. امام حسن پاک ہیں، امام حسین پاک ہیں کہ نہیں، حضرت فاطمہ پاک ہے کہ نہیں، حضرت علی پاک ہے کہ نہیں، حضرت عائشہ پاک ہے کہ نہیں، حضرت حفصہ پاک ہے کہ نہیں، حضرت خدیجہ پاک ہے کہ نہیں. میں آپ سب کو اللہ کے ارادے کی تشریح کرنے کے بعد، تبیین کرنے کے بعد، توضیح کرنے کے بعد، تشریح کرنے کے بعد یہ ببانگ دہل بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا سچا سچا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو محمد کے گھرانے کو پاک نہ سمجھے وہ بے دین ہو جاتا ہے کہ یہ
چکا ہے۔ اگر تو یہ کسی خارجی کا ارادہ ہوتا تو شاید پورا نہ ہوتا، لیکن یہ ارادہ نبی سے پہلے خود خدا کا ارادہ۔ نبی پر تو خدا کا کلام بعد میں آیا نا۔ حضور نے دعا تو نہیں کی تھی میرے گھرانے کو پاک کریں، اور یہ ایک الگ بحث ہے، وہ ہے ہی پاک۔ یاد رکھو ایسا نہیں کہ جو آپ کے گھر میں آئے وہ پہلے ناپاک تھے، جب آگے تو پھر پاک ہوئے، نہیں۔ جن کو اللہ نے، چونکہ اللہ علیم ہے نا، علیم ازلی ہے، بولو نا، اللہ کا علم ہماری طرح ہے، ہمارا علم ازلی ہے، ہم ازلی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہماری کون سی چیز ہے جو ازلی ہے؟ نہ ہم ازلی ہیں نہ ابدی ہیں، لیکن وہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے، وہ رب ہے، مالک ہے، ہم مملوک ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں۔ تو جب وہ علیم ازلی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے ایک نبی بنانا ہے، اور اس کو ہمیشہ سے پتہ تھا، تو بہت بعد میں جا کے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے، اللہ نے شروع سے ارادہ کر رکھا تھا۔ دیکھو اللہ نے ارادہ کیا نا، اللہ نے اپنا ارادہ فرشتوں کو بتایا، بولو نا، بولنا ہے کہ نہیں؟ تو بولو نا۔ اللہ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا۔ یہ پچھلے میں کیا تکلیف ہے؟ بولو نا، کیا مسئلہ ہے تم؟ اللہ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ کا ارادہ پورا ہوا انشاءاللہ، اس میں یقین کوئی پورا ہو گیا نا، انسان نہیں بنے۔ اللہ نے کیا کہا فرشتوں سے؟ ابھی انسان نہیں تھا، انسان ابھی نہیں تھا۔ اللہ نے کیا کہا فرشتوں سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اپنا ارادہ بتایا کہ میں بنانے والا ہوں، بنا لیا ہے نہیں، بنانے جاعل ہے، جعل تو نہیں فرمایا، جاعل فرمایا۔ میں بنانے والا ہوں ان زمین پر اپنا خلیفہ۔ ان کو اپنا ارادہ بتایا، فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا۔ بتاؤ اللہ کا ارادہ پورا ہوا؟ تو آپ کو بنانے کے لیے جب وہ اپنا ارادہ پورا کرنے پر آئے تو اس کے ارادے میں دیکھو کافر بھی بنا دیے، جو اس کو مانتے نہیں اس کو بھی بنا دیا، جو اس کی شریعت کو نہیں مانتے ان کو بنا دیا۔ یعنی اللہ کا ارادہ پورا ہونے کی حالت یہ ہے کہ وہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی بنا رہا ہے۔ ارادے میں اتنا پختہ ہے، جس نے اس کو بالکل سرے سے ماننا نہیں وہ بھی آ رہا ہے، جو اس کا تابعدار ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ پھر مذکر مؤنث بنائے، جو ارادہ تھا وہ ارادہ پورا ہوا، اور ارادہ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی بتایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تسی نہیں جانتے، تو انہوں پتہ کوئی نہیں، میں بنا رہا ہوں، ابھی انسان ہے ہی نہیں۔ اور فرشتوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا ناک کیسا ہوگا، اس کے لب ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، نہ اس کی زبان ہوگی، صورت کیسی ہوگی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے نہیں بنایا، اللہ نے اپنی خاص خلق تو بھی یدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے دواں ہتھاں نال آدم نو بنایا ہے۔ اب یہ متشابہات آیات میں سے ہے، اللہ کے ہاتھ اور اس طرح کی دوسری جو کیفیات ہیں اس کی طرف ہم نہیں جانتے، یہ متشابہات میں سے، لیکن اللہ نے اپنی خاص نسبت عطا فرمائی۔ انسان بنائے، جب وہ اپنا ارادہ پورا کرے، اور اس میں کافر بھی آ سکتے ہیں، اس میں منافق بھی آ سکتے ہیں، اس میں نہ ماننے والے یہود آ سکتے ہیں، نہ ماننے والے نصارہ آ سکتے ہیں، نہ ماننے والے ہنود آ سکتے ہیں، نہ ماننے والے گستاخ آ سکتے ہیں، تو اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے حسن و حسین کو تعارف نہیں، ارادہ پورا کر رہا ہے، وہ
اپنے باقی ارادے پورے کرے اور یہ پورا نہ کرے یہ اس کی شان کے مطابق ہے؟ نہیں. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا ہے اور اگلے لمحے وہ کام ہو جاتا ہے. اور حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ الزہرا، ان کو اللہ نے پاک کیا. لیکن میں نے ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پر بھی یہ بات کہی، اور آپ میں سے جنہوں نے نہیں دیکھا میں ان کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں. حضور نے جب ان کو پاک کرنے کا ارادہ کیا، اب دیکھیں آپ کہ پاک تو اللہ کر رہا ہے، لیکن نبی پاک کی ادائیں بھی دیکھو. یہ آیت اتری ہے، یہ آیت پہلے اتری، نبی پاک تشریف فرما ہے اور اپنی نورانی کملی آپ کے کاندھوں پر ہے، اور اس کالی کملی میں یا جس بھی رنگ کی تھی وہ، اس کملی کے اندر حضرت حسن آئے، حضور نے اس کملی کے اندر داخل فرمایا، بڑی معروف روایت. پھر حضرت حسین آئے، ان کو داخل فرمایا. فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، ان کو بھی اسی چادر میں داخل فرمایا. پھر حضرت حیدر کرار شیر خدا، علی مرتضی، اللہ کی تلوار، شجاعت، بہادری اور شہر علم مصطفیٰ کا باب، حیدر کرار، وہ تشریف لائے. حضور نے ان کو بھی داخل فرمایا اور وہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے. یہ سب چادر کے اندر. اور میں یہ بات کہتا ہوں، آپ کو پھر سناتا ہوں کہ یہ چادر، ایک چادر میں آپ کو پتہ ہے جب ایک چادر بنائی جاتی ہے تو اس کا عرض اور اس کا طول بنانے میں یہ رعایت دیکھی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی آدمی کے لیے ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یا آج جب چادر بنواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عام چادر کتنی 2.5 سے 3 گز سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی، 1.5 گز یا 1 گز سے زیادہ چوڑی بھی نہیں ہوتی. چونکہ سے زیادہ چوڑی ہو جائے تو وہ چادر نہیں، وہ نیری رضائی ہونی ہے. پھر سمجھ آئیے گا، وہ چادر کدھر لگاؤ گے تو کدھر لپیٹو گے، اس کو لپیٹنے میں ہی سارا دن لگ جائے گا. یہ کام شاید ہے چادر کا، اور یہ عرف ہے، اور عرف کے مطابق ہی دنیا میں نظام چلتے ہیں. ایک معروف طریقہ ہے چادر کے استعمال کا. ایک چادر میں 5 آدمی، 5 آدمی، اور 5 آدمی اس کے اندر ہیں، اور یہ اندر اس کے اندر ہی رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنا بھی زیادہ حضور کے قریب آ سکتے ہیں وہ حضور کے قریب اتنا جڑ کر بیٹھیں کہ وہ چادر کے اندر سما جائیں. آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو چاروں حضرات ہیں، یہ اگر ایک چادر کے نیچے آئے ہیں تو یہ حضور کے کتنے نزدیک بیٹھے تھے. یہ حضرت معروف بات ہے عرف کے اعتبار سے. آپ اپنی چادر میں کبھی اس طرح کرو، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اور اپنے بچی کو بھی، اپنے داماد کو بھی ایک چادر میں بٹھاؤ، تو پہلی بات تو وہ آئیں گے نہیں، آپ کی ویسے بات نہیں سنتے تو چادر کو کون سی آپ کے تسلیم کرنے کے لیے کہیں گے یہ تکو، میرا اپنا بیڈ روم موجود ہے، کمرہ موجود ہے، چادر کے نیچے کیا کرنا ہے. لیکن اگر وہ آ بھی جائیں تو ادھر سے کھسکاؤ گے تو ادھر دوسرے کی ٹانگیں ننگی ہو جائیں گی، ادھر پوری کرو گے تو اس کا سر ننگا ہوگا، آگے سے پوری کرو گے تو پیچھے کی جو پیٹھ ہے وہ ننگی ہو جائے گی. کملی مصطفیٰ میں سب کا سما جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا رسول ان کو کتنا قریب رکھتا ہے اور کتنی محبت فرماتا ہے. وہ قریب ہیں تبھی کملی کے سائے میں ہیں. تھوڑا سا بھی اگر گنجائش کم ہو جائے تو یہ کملی سے باہر ہو جاتے ہیں. ان سب کو کملی کے اندر کر کے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. اور وعدہ طہارت کا نبی پاک کی اس دعا بھی شامل ہو گئی کہ ان کو بھی پاک فرمائیے، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے
نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اللہ نے پہلے سے ہی جن کو پاک کیا، نبی پاک کی درخواست بھی آ گئی، ان کی دعا بھی شامل ہو گئی۔ یہ حسن و حسین، فاطمہ و علی، یہ سارے کے سارے پاک ہو گئے، لیکن کملی میں ان کو لانا، کملی کے نیچے لا کر یہ آیت پڑھنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضور نے یہ آیت پوری تلاوت کر کے دعا کر فرمائی کہ ان کو پاک فرما۔ اس میں الحمدللہ اہل سنت اور صوفیاء کا مسلک ثابت ہوتا ہے۔ یہ میں بات بیان کر چکا ہوں، آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس بات کو آج شاید اس سے پہلے کسی نے کوٹ نہ کیا ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سلسلہ خلافت میں ایک کامل ولی کے جسم کے ساتھ منصوبہ لباس کی کرامت اور عزت اور اس کے شرف کا اہل سنت میں احترام کیا جاتا ہے، اس کی سند اور اس کی دلیل کے لیے اور اس کے جائز ہونے کے لیے اور اس کے جواز میں دلیل دینے کے لیے یہ حدیث کے ساتھ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ چادر کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں آپ سے کہ حضور اگر یوں فرما دیتے، اے حسن، اے حسین، اے علی، اے فاطمہ، تم بھی میری اہل بیت میں ہو، یہ کافی نہیں تھا؟ بولو، اگر آپ کہہ دیتے، دیکھو حضور کا قول بھی سنت ہے کہ نہیں؟ بولو سارے، حضور کا قول، حضور کا فعل، بولنا نہیں آپ نے، حضور کا قول، حضور کا فعل، اور حضور کے سامنے کوئی بات کہی جائے یا کوئی فعل کیا جائے اور حضور اس پر اعتراض نہ فرمائیں، وہ بھی سنت ہے۔ سنت کے لیے نہیں کہ حضور نے کیا ہو، کسی اور نے بھی کیا ہو، حضور نے دیکھا ہو اور حضور نے اعتراض نہ کیا ہو، وہ بھی عین سنت ہے، وہ بھی سنت ہے۔ تو اگر حضور یہ فرما دیتے حسن و حسین یہ میرے اہل بیت میں ہیں، اے فاطمہ تم میری اہل بیت میں ہو، اے مرتضیٰ، اے اسد اللہ تم میری اہل بیت میں ہو، تو کیا یہ ارشاد کافی نہیں تھا؟ لیکن آپ نے چادر کا سایہ دے کر تبرکات اہل اللہ کے ثبوت کے لیے نبی پاک نے ہمیں خوبصورت دلیل عطا فرما دی کہ یوں چادر کا سہارا دیا۔ اور ہمارے لیے ہوتا ہے جب کوئی مشقت کرتا ہے، ایک منزلیں طے کرتا ہے، مدارج سے گزرتا ہے، اوراد وظائف باطنی طہارت کی منازل شیخ طریقت کے سامنے طریقت کے اسباق میں زانو تلمذ طے کر لیتا ہے، تو پھر وہ شیخ اس کو چادر عطا فرماتا ہے، اس کو اپنے تن یا اپنے بزرگوں کے تن سے جڑی ہوئی کوئی چیز عطا فرماتا ہے جو ہمیں یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کو پاک کر دیا، بس اسی پر ہر چیز کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب ہر چیز کا فیصلہ اس حدیث قصہ اور آیت تطہیر کے تناظر میں ہونا ہے۔ آگے جتنے واقعات ہوئے، تاریخ اسلام میں جو کچھ ہوا، مورخین نے کیا لکھا، تاریخ دانوں نے کیا سمجھا، روایات کرنے والوں نے کیا کہا، ہم نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لانا۔ جب بھی حسن کی بات آئے گی، حضرت حسین کی بات آئے گی، جب بھی حضرت علی کی بات چھڑے گی، جب بھی فاطمہ کا ذکر ہوگا، ہم نے آیت تطہیر کو سامنے رکھنا ہے، حدیث قصہ کو سامنے رکھنا ہے، اور اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ اللہ جنہیں پاک کر دے، اللہ جسے اپنی ذات سے پاک فرما دے، وہ طہارت والے وجود، اگر تم پاک ہونا چاہو صرف پانی سے اپنے جسم کو دھو کر اپنا ظاہر پاک کرتے ہو، رب جسے پاک کرے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔
اس کا سر بھی پاک ہوتا ہے، اس کے قدم بھی پاک ہوتے ہیں، اس کی کھال بھی پاک ہوتی ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کی آل بھی پاک ہوتی ہے، اس کا ظاہر باطن بھی پاک ہوتا ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، اس کی سماعت بھی پاک ہوتی ہے، اس کی رفتار بھی پاک ہوتی ہے، اس کا چلنا پاک ہوتا ہے، اس کا دیکھنا پاک ہوتا ہے، اس کی صورت پاک ہوتی ہے، اس کی سیرت پاک ہوتی ہے۔ یہ سر سے قدم تک سفر میں رہے یا حضر میں رہے، یہ ہر حال میں پاک اس لیے ہوتا ہے کہ یہ خدا کا پاک کیا ہوا ہے۔ اگر یہ میدان کرب و بلا میں لیٹا ہے تب بھی پاک نظر آ رہا ہے، اگر فاطمہ کی گود میں لیٹا ہے تب بھی پاک نظر آ رہا ہے، ہر حال میں پاک نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، میری بات ذہن میں رکھنا، بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں یزید کے حوالے سے علم کے بل بوتے پر، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ صرف علم ہدایت نہیں دیتا، کہ شیطان کی گمراہی آپ کے سامنے ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، جب علماء کا ذکر آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ عالموں کی کیا بات کرنی، شیطان بہت بڑا عالم تھا۔ یہ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں